ناظرین، کیا کبھی آپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ خاموش درد دیکھا ہے جسے وہ صرف اس لیے سہ رہی ہے کہ معاشرہ طلاق کو موت سے بدتر سمجھتا ہے؟ کیا ہماری روایتیں اتنی بے رحم ہیں کہ ایک بیٹی کی لاش سسرال سے قبول ہے مگر زندہ بیٹی اپنی ماں کی دہلیز پر واپس آئے تو عزت دار معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا؟ آج وقت ہے اس سوال سے آنکھیں نہ چرائیں بلکہ بولیں۔ تمام دوستوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں کو میرا سلام۔ آپ سے التماس ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ ناظرین، بیٹی کو جینے دو۔ اس کا سانس، اس کی عزت، اس کی زندگی کسی رسم، کسی روایتی غیرت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری ثقافت میں بیٹی کی زندگی کی قیمت صرف اتنی سی ہے کہ وہ سسرال میں جیتی رہے، چاہے ظلم سہتی رہے، اور طلاق لے کر واپس آئے تو یہ اس کے لیے بدنامی سمجھا جائے؟ کیا ہماری بیٹیاں واقعی اتنی کمزور ہیں کہ انہیں اپنی عزت اور جان تک قربان کرنی پڑے؟ یہ وہ دردناک حقیقت ہے جس نے ہمارے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم اس خوفناک روایت کو توڑیں۔ ہم سب کے دلوں کو چھو لینے والا یہ سوال کہ کیا بیٹی کی زندگی کا مطلب صرف سسرال کی زنجیروں میں جینا ہے، یا اس کے حق میں کوئی آواز بند نہیں؟ اب ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ بیٹی محض ایک بندھن نہیں، ایک ذمہ داری نہیں، بلکہ ایک زندہ دل انسان ہے جس کے لیے زندگی سب سے بڑا حق ہے۔ اسلام نے ہمیں واضح راستہ دکھایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مرد و عورت دونوں کو عزت اور حق ملا ہے۔ طلاق کو اسلام نہ تو حرام ٹھہراتا ہے اور نہ ایک ایسا گناہ مانتا ہے جو آسمان کو گرجنے کا سبب بنے۔ قرآن پاک کی واضح آیت ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اچھی طرح روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ خدا تعالیٰ نے عورتوں کو ظلم سہنے کی تلقین نہیں کی، بلکہ ان کی حفاظت اور حق کے رخصتی کا حکم دیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس آیت پہ غور کیا ہے؟ یہ ہماری بیٹیوں کی زندگی کا محافظ ہے، ظلم کا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو طلاق بدنامی ہے یا کلچر اس طرح کا رچایا گیا ہے، وہ ایک سلسلہ ظلم کی بنیاد ہے۔ اگر روزانہ کی جسمانی اور ذہنی اذیت کو برداشت کرنا بدنامی بن گئی ہے تو پھر وہ کون سا مقام ہے جہاں بیٹی کو حق حاصل ہو کہ وہ اپنی زندگی سنوار سکے؟ کیا وہ لڑکی اپنے سسرال میں ہر دن مار کھاتی ہے، زخم لیتی ہے، خوف کی زندگی جیتی ہے؟ وہ بدنامی کی مثال نہیں بلکہ ظلم کی زندہ تصویر ہے۔ اور جو طلاق لے کر نیا گھر بساتی ہے، نیا خواب بنتی ہے اور اپنی ذات دوبارہ تعمیر کرتی ہے، وہ ذلت نہیں بلکہ بہادری کی علامت ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے مختلف گوشوں سے ایسی دردناک داستانیں معلوم ہیں جہاں ظلم نے بیٹیوں کی جان لے لی۔ ہم آئے روز سنتے ہیں کہ ایک لڑکی نے ظلم کی شدت برداشت نہ کر پاتے ہوئے خود کو آگ لگا لی۔ ایک لڑکی جو نہر میں چھلانگ لگانے پر مجبور ہوئی کیونکہ اسے گھر چھوڑنے سے زیادہ ظلم سہنا پسند تھا۔ مگر ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ سننے میں آتا ہے کہ ایک بہادر خاتون نے طلاق لی، دوبارہ شادی کی اور وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے، 2 بچوں کی ماں ہے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ طلاق زندگیاں تباہ کرنے کا زہر نہیں بلکہ نئی راہوں کی روشنی ہے۔ معاشرتی دباؤ، والدین کی توقعات برداشت کر لو، صبر کر لو، اس کی تکرار اور رسومات کی بے کسی نے عورت کو چپ کروا دیا ہے۔ ہمارے گھر بھی بیٹیوں کی اس تکلیف میں وہ سوچ میں پھنسا دیتے ہیں کہ اگر وہ ظلم برداشت نہیں کرتیں تو وہ خود بدنام ہوں گی۔ یہ ظلم سے بڑھ کر کوئی اور سزا نہیں۔ طلاق کا داغ ہم نے خود بنایا ہے اور اب اسی داغ کو ہم بیٹیوں کی زندگی پر لگا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ طلاق کوئی داغ نہیں بلکہ ایک حل ہے جب نرمی اور عزت کے ساتھ اسے قبول کیا جائے۔ ہمیں ایک نئی سوچ اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو بتانا ہوگا کہ اگر وہاں زندگی گزارنا ممکن نہیں، اگر وہ کسی ظلم رواں دواں میں اپنے آپ کو کھو رہی ہیں تو نکل جانا ان کی دانائی اور عقل ہے اور ان کا حق بھی ہے۔
رشتہ جب عزت نہ دے تو اسے رکھنا ظلم ہے۔ رشتہ ختم کرنا کوئی گناہ نہیں بلکہ اپنی زندگی بچانے کی ضرورت ہے۔ اس میدان میں والدین کا کردار بے حد اہم ہے۔ سسرال بھیجنے کے بعد بیٹی کا ساتھ دینا، اس کی حمایت کرنا، اس کا حوصلہ بڑھانا اور اسے خود مختار بنانا ضروری ہے تاکہ وہ کسی بھی ظلم یا ناانصافی کا مقابلہ کر سکے۔ تعلیم کا اصول بیٹیوں کو آزاد بناتا ہے اور انہیں اپنے فیصلے خود لینے کے قابل بناتا ہے۔ سوشل سپورٹ گروپ اور حکومتی سطح پر ایسے ادارے بنانے کی ضرورت ہے جو طلاق یافتہ خواتین کو مشورے، امداد اور نئے مواقع فراہم کریں۔ علماء کرام اور مذہبی رہنما بھی اپنی آواز اٹھائیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ اسلام نے ظلم کو کبھی قبول نہیں کیا بلکہ ہر انسان کو سکون اور تحفظ دیا۔ طلاق حلال ہے مگر ظلم حرام ہے، اور یہی ہمارے معاشرتی اصلاح کا سب سے بڑا سبق بھی۔ بیٹی کو جینے دو، اسے بوجھ نہیں سمجھو۔ اگر وہ کہیں غلط رشتہ میں ہے تو وہاں جان دینے کے بجائے جان چھڑانا اس کی نہ صرف بہادری ہے بلکہ زندگی کی قدر کے اظہار کا راستہ بھی ہے۔ کیا ہم اپنی بیٹی کی زندگی کو رسموں کی بھینٹ چڑھائیں گے یا اسے جینے کا حق دیں گے؟ اگر آپ بھی اس سوچ کے خلاف کھڑے ہیں تو آج اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور شیئر کریں تاکہ ہر ماں باپ، ہر بیٹی اور ہر معاشرہ جان سکے کہ بیٹی کی زندگی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس روایت کو ختم کریں اور بیٹیوں کو ایک نئی خوشحال زندگی دینے کے لیے پیش قدمی کریں۔ اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے، بیٹی کو جینے دو۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اسی طرح کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔